آیت نمبر 2 دوسرا ریفرنس وہ ہے سورۃ الاعراف سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 157. یہ بہت کریٹیکل آیت ہے. نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے وہ بیان ہوا ہے. اس سے زیادہ اہم چیز تو کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں کامیاب ہونے والے اہل ایمان ہیں نا ان کی نشانیاں بتاتے ہوئے اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو دوسرے ادیان کے ماننے والے لوگ تھے ان کو بھی اس حوالے سے گائیڈ لائنز دیں اور مسلمانوں کو بھی کہ کامیابی کن لوگوں کا مقدر ہونے والی ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں نبی امی کی. یہ امی کی نسبت ام القرا مکے کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور امی کی نسبت نبی علیہ السلام کی اس صفت کی طرف بھی ہے کہ آپ علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور یہ آپ کا معجزہ تھا. کیونکہ سورۃ العنکبوت میں آیا ہے کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، ورنہ کافروں کو یہ چیز شک میں مبتلا کر دیتی کہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. یہ آپ علیہ السلام کے کیس میں معجزہ تھا. ہاں، شاعر ہونا ڈاکٹر اقبال کی خوبی ہے لیکن نبی کے لیے شاعر ہونا خوبی نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے. تو نبی علیہ السلام کا پڑھا لکھا نہ ہونا یہ آپ کی شان کے لائق تھا. یہ کوئی نعوذ باللہ جہالت نہیں ہے یا ان پڑھ ہونا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم سکھائے لیکن آپ لکھ نہیں سکتے تھے، کتاب سے پڑھ نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ کا معجزہ ہی قرآن تھا. لوگوں نے کہنا تھا کہ ہاں جی یہ اس نے اتنے عرصے تک خود لکھ لی ہے کتاب. یہ اس کے پیچھے حکمت تھی. تو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ نبی امی وہ ہیں کہ جن کا ذکر یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس آلریڈی، جو تورات اور انجیل یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے. نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر بھی اور اس فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن کا ذکر بھی وہ آج بھی موجود ہے. آپ ڈیوٹرونومی چیپٹر نکالیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، اس میں نبی علیہ السلام کی پیشگوئی موجود ہے. اس کے بعد گوسپل آف جان نیو ٹیسٹمنٹ میں، اس میں نبی علیہ السلام کی پیشگوئی موجود ہے. چیپٹر نمبر 15 سے لے کر 18 تک وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. اس کے لیے آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز دیکھ لیں، احمد دیدار صاحب کی سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام. یأمرہم بالمعروف، وہ حکم دیتے ہیں ان کو نیکی کے کاموں کا. وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے منع فرماتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حلال ٹھہراتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور جو گندگی والی چیزیں ہیں وہ حرام کرتے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے شارع بنا کر بھیجا ہے اور شریعت کا کسٹوڈین دنیا میں آن دا بہاف آف گاڈ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے. تو آپ حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور جو ان کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے وہ ان سے دور کرتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کے گردنوں میں غلامی کے پھندے ہیں وہ دور کرتے ہیں. یعنی جو انہوں نے خود ساختہ شریعت میں اپنے اوپر کتنی پابندیاں جیوز نے لگا لی ہوئی تھیں، کرسچنز نے رہبانیت شروع کر دی، شادی کرنا چھوڑ دی، جنگلوں میں رہنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے مشرکین عرب کے اندر بھی خود ساختہ کئی ایک چیزیں انہوں نے داخل کر لی تھیں جس کی وجہ سے عورتوں کو بیسک رائٹس نہیں ملتے تھے، غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے. اس طرح کی ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے آ کے ختم فرمائی. اب سرکار بڑی کانٹے کی بات آ رہی ہے. اب اس آئینے میں ہم سب نے اپنی شکل دیکھنی ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو لوگ ایمان لائیں گے جو ان کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائیں. وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کریں. یعنی نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد سب سے ضروری چیز آپ کی تعظیم کرنا ہے. وَنَصَرُوهُ، اور جو لوگ ان کی مدد کریں.
مدد کیا ہے؟ نبی الاسلام نے کوئی دنیاوی طور پہ تو کاروبار اسٹیبلش نہیں کیا. مدد یہ ہے کہ دین کے کام میں آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. جو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بھی کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے. اس سے لوگوں نے غیر اللہ کی مدد نکالی ہے. دیکھو ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے. وہ یہ تو نہیں کہ مرے ہوئے لوگوں کو حضرت عیسیٰ بلا بلا کے کہتے تھے لکھ لو قبروں سے اور میری مدد کرو. قال الحواریون نحن انصار اللہ، جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ان کے دین کے مددگار ہیں. تو نبی الاسلام کے بھی صحابہ اور اہل بیت آپ کے مددگار تھے. آج ہم بھی نبی الاسلام کے اس حوالے سے مددگار ہیں کہ آپ کے دین کے لیے ہم اپنا تن من دھن لگائیں، اور اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے اور ان کی مدد کریں. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کریں اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن. اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. یعنی فلاح پانے کے لیے نبی الاسلام پر ایمان لانا، ان کی تعظیم کرنا، دین کے معاملے میں ان کی مدد کرنا اور قرآن کی پیروی کرنا. یہ اب دیکھ لیں کتنے مسلمان ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کی اکثریت کے سر شرم سے جھک جائیں گے. نبی الاسلام نے اپنا حق ادا کر دیا، اور آخری درجے میں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ بات قرآن میں نازل فرمانی پڑے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یعنی یہ وہ ہے جو تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہارے لیے حریص ہیں کہ تمہارے لیے کوئی خیر خائی والا معاملہ ہو جائے، اور مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے بھی بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہیں. یعنی یہ سب کچھ سکھا کے بھی نبی الاسلام اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہوئے، فاقوں میں زندگی گزری.